آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی روشنی میں جو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخ لکھی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ معاف فرمائیں الوہیت کے یا نبوت کے یا مسیحیت کے یا مہدیت کے، ان میں سے کوئی بھی دعوے کیے ہوں، حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی تاریخ لکھی ہے۔ ان کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں پڑھی اور کچھ پڑھ رہے ہیں، اور اسی باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب پڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن آئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دل پر جو خدا کا پاک فرمان اترا، اس فرمان کے مطابق حضور نے پھونک لگائی تو وہ دونوں کنگن معاً غائب ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایک کے حالات ہم نے پڑھے اور دوسرے کے ہم نے کچھ پڑھے۔ دوسرے کی کچھ باتیں باقی ہیں، اختصار کے ساتھ تھوڑی سی ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ہمارے بعد 30 آئیں گے، تو یاد ہوگا میں نے پڑھا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں جو اگر دیکھا جائے نا، یہ وہ 30 مراد ہیں جو بڑے قر و فر والے ہوں، بڑے دبدبے نام والے رہے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھا جس کے کچھ حالات ہم نے پڑھے گزشتہ بار، جسے مسلمہ کہتے تھے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں، ذرا دیکھیے گا کہ جو دنیا میں زمانے ہوتے ہیں نا، خیر القرون قرنی، ان جملوں کو کون نہیں سمجھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، علماء نے لکھا ہے کہ زمانوں میں بہترین زمانہ تھا، جسے خیر القرون کہا جاتا تھا، جس میں حضور تھے، جس میں صحابہ تھے۔ یہ مسلمہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ اس درس میں پڑھا تھا کہ یعنی اپنا اللہ تعالی رحم فرمائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بلکہ یہ عمر میں، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد سے عمر میں بھی بڑا تھا، یہ اتنی عمر تھی اس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد بھی زندہ تھا کچھ عرصہ، صحابہ کے ساتھ اس نے مقابلے کی کوشش کی، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تھوڑا سا۔ اور یہ بھی گزشتہ ہم نے درس میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضور نے جو سونے کے 2 کنگن دیکھے تھے خواب میں، ان میں سے حضور نے فرمایا ایک یہ مراد۔ اس زمانے میں جسے خیر القرون کہتے ہیں، بہترین زمانہ، آپ حیران ہوں گے شاید کہ یہ جب صحابہ کے مقابلے میں آیا نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، تفسیر مکی میں چھپا ہے 6ٹھی جلد میں، اس زمانے میں یہ 70,000 کا لشکر لے کر صحابہ کے مقابلے میں نکلا تھا۔ اچھا، اپنا مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے ہزاروں، اس زمانے کے لاکھوں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں آبادی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، یعنی بات کو آپ اگر سمجھیں، ذرا توجہ دیں کہ خیر القرون کا دور ہے، یہ تو فتنوں کا دور ہے جس میں آپ اور ہم جی رہے ہیں۔
حیرانگی تو اس طرف دیکھیں تو انسان ہوتا ہے کہ خیر القرون کا دور ہے، لیکن اس زمانے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو صحابہ کے مقابلے میں نکلے وہ 70,000 کا لشکر لے کر آئے۔ پتہ چلتا ہے کہ اکابر کا یہ فرمان واقعہ بالکل برحق ہے کہ جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں۔ اگر اس دور میں کوئی شخص اللہ معاف فرمائے نبوت کا دعویٰ کرے اور ماننے والے اس کے ہو جائیں تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ بات یاد کر لیا کریں۔ اگر خیر القرون میں لوگ اس طرح اللہ معاف فرمائے صراط مستقیم سے پھٹک سکتے ہیں اپنی نحوستوں سے، تو یہ دور تو فتنوں کا دور ہے، اس میں کون سے تعجب کی بات۔